بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، رجب کی آج 27 تاریخ 1442 ہجری، مارچ کی 12 تاریخ ہے. آج کے بیان کے اہم اقتباسات اور عنوانات یہ ہیں: جتنے بھی نفع بخش علم ہیں، جب تک شریعت کے کنٹرول میں نہ ہو وہ فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان پہنچاتے ہیں. جس علم کے تانے بانے خشیت الہی سے نہ ملتے ہوں، تقوی اور طہارت کے تاروں کو نہ چھوتے ہوں، وہ علم بظاہر کتنا فائدہ پہنچائے لیکن حقیقت میں انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. یہ آج کا مرکزی عنوان ہے. دوسرے نمبر پر قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ مسجد کا امام ہوتا ہے. اہل محلہ اور مصلیوں کی نماز کو فرش سے عرش تک اسی کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہیں نمازیں. اب امام نہ رہا، غلام ہو گیا. مسجد کی جو دیگر ضرورتیں ہیں، کہیں اے سی لگ رہا ہے، کہیں قالین بچھ رہی ہے، کہیں فانوس کی شمعیں روشن کی جا رہی ہیں، لاکھوں روپیہ اس کے مد میں صرف کیا جاتا ہے، اور امام اور مؤذن جوں کہ تو ویسے ہی ان کا درجہ ہے، مقام ہے. ضروری کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. تیسرے نمبر پر آپ نے
سی اے اے این آر سی وغیرہ کے تعلق سے شاہین باغ کی تحریک اور احتجاج کو دیکھا، ہم نے اسی وقت کہا تھا یہ کام کرنے کا نہیں، کرنے کا کام کوئی اور ہے۔ بہرحال کرونا کے بہانے سے اس شاہین باغ کی تحریک کو اور احتجاج کو کچل دیا گیا۔ اب کسانوں کی تحریک چل رہی ہے، اس میں زیادہ تر سی اے، اس میں مسلمان تھے، اس میں تو سکھ لوگ زیادہ ہیں۔ 100 دن سے زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے یہ تحریک، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ شاہین باغ کے احتجاج اور کسانوں کی تحریک سے ہندوستان کا مسلمان کیا سبق لے سکتا ہے؟ مشہور جو واقعہ ہوا گجرات کے اندر، عائشہ نام کی ایک بچی جہیز کی بنیاد پر یا سسرال کی نازیبا حرکتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ سوشل میڈیا اس کو ہیروئن بنا کر پیش کر رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر کئی لڑکے اور لڑکیاں ویڈیو بنا کر اب تک خودکشی کر چکے ہیں۔ شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ کام کرنا کیسا تھا اور کرنے کا کام کیا ہے، انشاءاللہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ حزب معمول سوال رکھا گیا تھا، قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں منکر نکیر کی طرف سے، من ربو کا تیرا رب کون ہے، وما دینو کا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال جو کیا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں، اس مقدس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ موتا اگر نیکوکار ہوتی ہے، متقی ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے امتی کو راحت پہنچتی ہے، قبر کی وحشت، ڈر، خوف، ہیبت سب نکل جاتے ہیں، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بے ساختہ جو نیکوکار مومن ہے، مسلمان ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء حقانی اور ربانی کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے میں ہر جگہ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے تو مکے میں نہیں تھے۔ کلام پاک کی صورتوں کی 2 تقسیم ہیں، ایک مکی ایک مدنی۔ مکے میں تھے تو مکی صورتیں، مدنی میں تھے، مدینے میں تھے، مکے کے باہر تھے، مدنی صورتیں۔ تو بیک وقت کئی لاکھ مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، کرونا میں تو ہول سیل میں لوگ مر رہے تھے، تو بیک وقت ان کی قبروں میں، ان کی بھی قبر میں، ان کی بھی قبر میں، ان کی بھی قبر میں، عورتوں کی قبر میں، مردوں کی قبر میں یہ سوال کیا جا رہا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہر خبر میں ہے، تو حاضر و ناظر ہیں۔ فلسطین میں کوئی قبر گاڑی جا رہی ہے مردے کو، وہاں بھی ہیں، مکے میں، مدینہ طیبہ میں، ہندوستان میں، بنگلور میں، کرناٹک میں۔ ایسا نہیں کہ تصویر دکھائی جا رہی، بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے نورانی منور چہرے کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو بیک وقت اتنی قبروں میں کیسے آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ جمہور علماء امت مسلمہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں، حاضر و ناظر نہیں۔ حاضر و ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، پیغمبر کی صفت نہیں۔ تو پھر عالم برزخ میں
بیک وقت ہزاروں لاکھوں مردوں کی تسلیم ہوتی ہے، تو وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اور دوسری چیز، عربی کا ایک مزاج ہے، قریب کی چیز کو حاضہ کہتا ہے اور دور کی چیز کو ذالکہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں حاضر کر کر حاضری کے وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ ذالک الرجل، ذالکہ دور کے لیے، حاضہ قریب کے لیے، تو قریب کا لفظ بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے، جواب کیا ہے، انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ حضرات، لوگ یہ سمجھتے ہیں علماء اور اسلامی تعلیمات اصلی تعلیم سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، یہ بالکل بیکار بات ہے۔ جیسے عالم بننا اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے، ایسے ہی اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لائر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، جج بنتا ہے، سائنسدان بنتا ہے، شریعت اس کی بھی سراہنا کرتی ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرتی۔ مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے یہ علوم ہیں۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی نہ کرتا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کس کے باپ کی دین ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالا کہ ٹرین ایسے بناؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا ہوائی جہاز ایسے بناؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر القاء کیا کہ پانی کی جہاز۔ جب دنیا کی کسی درخت کا پتا اللہ کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، تو اتنی بڑی جہازیں، راکٹ، ہوائی جہاز، کیا انسان خدا بن گیا؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل کر کر، تصرف کر کر ایک چیز وہ بناتا ہے۔ پانی تھا، اس میں چینی ڈالی، شکر ڈالا، چائے کی پتی ڈالی، دودھ ڈالا، تو جیسے جیسے ڈالتا گیا وہ چیز بنتی گئی۔ پہلے عرق بنا، بس چائے بنی، بس دودھ بنا۔ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جو علوم انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ ڈاکٹر ہے، کسی کی جان بچا رہا ہے، شوگر پیشنٹ کے اعضاء کو کاٹ کر سرجری کر کر وہ مرض اوپر تک جانے سے بچا رہا ہے۔ جو علوم انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں، شریعت اس کی سراہنا کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا۔ شیطان نے کہا کہ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی کو اوپر بھی ڈالو تو نیچے ہی جاتی ہے، آگ کو گڑھے میں سلگاؤ تو آگ اوپر جاتی ہے، اور میرا مقام آگ کی وجہ سے اونچا ہے اور مٹی کا مقام نیچا ہے۔ اللہ تبارک تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کروایا؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے آدم کو علم دیا ہے، اگر تم سچے ہو تو وہ علم لا کر بتاؤ، چیزوں کے نام بتاؤ، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارہ ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے، آپ جب تک سکھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، ہم کو کیا معلوم ہے؟ اس علم کی فوقیت کی بنیاد پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اونچا کیا۔ حضرات ملائکہ نے آبجیکشن بھی کیا، اعتراض بھی کیا، قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء، یہ انسان جب زمین پر جائے گا خون خرابہ کرے گا، قتل عام کرے گا، چوری کرے گا، ڈکیتی ڈالے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، خدا رسول کی نافرمانی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
اور ہم تو ایک سیکنڈ گناہ نہیں کر سکتے. ہمارے اندر گناہ کرنے کا پاور اور اختیار ہی آپ نے چھین لیا ہے، اور یہ تو گنہگار ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم تو سجدہ کرو. نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ قرآن تھا، نہ انجیل تھا، نہ بائبل تھا، نہ توریت تھی، نہ زبور تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دیکھو یہ مٹی ہے، یہ گارا ہے، یہ لوہا ہے، یہ سمندر ہے، یہ ندی ہے، یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ آسمان ہے. اس کے اندر نماز کے فرائض کا بیان تو نہیں تھا، روزے کے واجبات کا بیان تو نہیں تھا، وضو کرنے کا طریقہ نہیں تھا. تو اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی اور کہا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو. معلوم ہوا کہ جو علم مخلوق کو نفع پہنچانے والا ہے اور اس کے تانے بانے جا کر اللہ کے نام سے ملتے ہیں، صفہ سے ملتے ہیں، دار ارقم سے ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو وہ علم کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیتے ہیں اور وہ جاننے والے کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر، ایک وکیل بخار کے مریض کا علاج کرتا ہے. نیت یہ ہو کہ میں پیسے کماتا ہوں، میں روپیہ کماتا ہوں، تو پیسہ مل گیا. اور اگر نیت یہ کرتا ہے کہ صاحب یہ مولانا صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں، یہ تہجد گزار ہیں، اگر میں ان کو سکھاؤں گا تو یہ تہجد پڑھیں گے، اگر ان کو میں دوا دوں گا یہ شفایاب ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کریں گے، اس کا اجر ان کو بھی ملے گا. شریعت منع نہیں کرتی، شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکٹر بنو، دنیا کے علوم کے ماہر بنو، پہلے مسلمان تو بنو. ایسا نہ ہو کہ کون بنے گا کروڑ پتی کے اسٹیج پر لایا گیا کالج کے اسٹوڈنٹ کو اور یہ پوچھا گیا کہ تمہارے پیغمبر کا نام کیا ہے، تو اس نے دادی کا نام لے لیا، نیتا جی کا نام لے لیا. یہ کون سا علم ہے؟ جب تک ایمان پختہ نہ ہو، اسلام پر جمے ہوئے نہ ہو، دنیا کا کوئی علم نفع نہیں پہنچا سکتا. رشیا اور امریکہ جب ہتھیارات بنائے تو اس میں عراق اور ایران کے اندر لڑائی لگا دی. بک رہے ہیں ہتھیار، کبھی ان کی تعریف، کبھی ان کی تعریف، کبھی ان کا سپورٹ، کبھی ان کا سپورٹ. ہتھیار بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم ہے، لیکن خدا کا خوف نہ ہو تو معصوم بچوں پر وہ چلنے لگتا ہے، عورتوں پر وہ چلنے لگتا ہے، بے قصوروں پر چلنے لگتا ہے. لائر ایک فن ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک حکمت ہے، دیا ہوا ایک علم ہے، لیکن اگر خدا کا خوف دل سے نکل جائے وہ چوروں، مچکوں، بدماشوں، قاتلوں اور زانیوں کو بری کرانے کے پیچھے لگ جائے گا، اور جو معصوم غریب ہے اس کے اوپر مقدمے ٹھوس کر اس کو جیل کے اندر کر دے گا. علم برا نہیں ہے، علم پر جب پہرا لگتا ہے قرآن کا اور حدیث کا تو وہ علم اس کے لیے باعث اجر اور باعث ثواب ہے. پہلے اس قسم کی کوئی تقسیم مسلمانوں میں نہیں تھی کہ ڈاکٹر الگ ہے، عالم الگ ہے، محدث الگ ہے، سائنٹسٹ الگ ہے، قاری صاحب الگ ہیں اور جغرافیہ کا علم جاننے والے الگ ہیں. وہ بھی علوم تھے، ان علوم کے ماہر مسلمان ہی تھے. آج بہت بڑی خدمت سمجھتے ہیں لوگ کہ سائنس کو اسلام سے جوڑ کر، قرآن سے جوڑ کر، حدیث سے جوڑ کر، کہ اب ہمیں سائنس میں بھی تصدیق کر دی. ماں باپ کی تصدیق پوترا کرنے والا، نواسا کرنے والا، غلام کرنے والا، نوکر کرنے والا کون سا ہے؟ تمہارا علم اگر قرآن سے ملتا ہے تو یہ علم سچا ہے. تمہارا علم اگر قرآن کے نظریات سے ٹکراتا ہے وہ جھوٹ ہے اور بکواس ہے. سائنس ترقی میں آ کر 200-300 سال ہوئے. 1400 سال پہلے جب کلام پاک نازل ہوا، انسان کے پیٹ میں رحم مادر میں عورت کے کیا اسٹیجز سے بچہ گزرتا ہے، کتنے دنوں کے بعد اس کے اندر تبدیلی آتی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة،
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. کس طریقے سے نطفہ ہوتا ہے، لوتھڑا ہوتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈی بنتی ہے. یہ کون ہے بتانے والا؟ جس زمانے میں چراغ نہیں تھے، جس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں تھی، انٹرنیٹ نہیں تھا، اگر تمہارے علم کو قرآن کی مہر لگتی ہے، اسلام کی سند لگتی ہے، تو وہ بات صحیح. ہر 10 سال کے اندر کبھی سورج کھڑا ہوا ہے، کبھی سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، کبھی سورج چاند کے گرد گھوم رہا ہے. ہر 10 سال کے اندر بات بدلتے ہو. جو مسواک اللہ کے نبی نے دی وہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. جو ہیئر اسٹائل دیا، جو نماز دی، جو روزہ دیا، جو تلاوت دی، جو صدقہ دیا، جو خیرات دیا، ہے کوئی نئے کلال اس کا توڑ کر سکے؟ کہتے ہیں کہ انسان، ان کی اصل پہلے بندر تھی. ابھی انہوں نے قرآن کی گہرائی میں گئے نہیں کہ آدم علیہ السلام کون ہے، حضرت حوا کون ہے. تیر مار رہے ہیں کہ بندر کی اولاد ہے، اور پھر خدا کی قسم جھنکار کر وہ آئیں گے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، کہ صاحب نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. انسان باپ ہے ان کا، اور انسان عورت حضرت حوا ان کی ماں ہے. سائنس کے اندر آج کا نظریہ، کل کا نظریہ، پھر مستقبل کا نظریہ بدلتا رہتا ہے. قرآن الف لام میم ذالک الکتاب پر جو شروع ہوا اور من الجنۃ والناس پر جو ختم ہوا، وہ تو کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. لاؤ ایک سورت لا کر دکھاؤ، ایک آیت لا کر دکھاؤ، ایک جملہ لا کر دکھاؤ، ایک حرف لا کر دکھاؤ. جو کہہ دیا سائنس آج ماننے پر مجبور ہے. روزہ دیا، روزے کا کوئی ٹکر کے اندر اس کے بدلے مقابل کوئی چیز لا. میں اس عنوان کے اندر جاؤں آپ حیرت میں رہ جائیں گے. آج سائنس نے جو ترقی کی ہے، انٹرنیٹ جو بنا ہے، کمپیوٹر جو بنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا علم دیا گیا، اگلوں کا علم دیا گیا جو نفع والا ہے. کمپیوٹر کی اصل آقا سے جا کر ملتی ہے، انٹرنیٹ کی اصل آقا سے جا کر ملتی ہے، ڈاکٹری کی اصل آقا سے جا کر ملتی ہے، لباس پہننے کی اصل آقا سے جا کر ملتی ہے. اور جو ملتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. انگریزوں نے، یہود نے اور نصارا نے مستقل سازش کر کر علوم دنیاویہ اور علوم دینیہ، عصری علوم اور قرآنی علوم، مدارس کے علوم کے اندر انہوں نے درمیان کے اندر ایک دیوار حائل کر دی اور ایک فاصلہ کھڑا کر دیا، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم مسلمان ہو، نماز ہی تمہارا دین ہے، روزہ ہی تمہارا دین ہے، ڈاکٹر بننا دین نہیں ہے. میں نے بتایا حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بیان کیا ہو، اور محدث کی کتاب طب والرقاء، میڈیکل کا باب اور جھاڑ پھونک کا باب محدث نے قائم نہ کیا ہو. مسلمانوں کو کاٹ کر دنیاوی علوم سے الگ کر کر نفرت پیدا کی اور دوریاں پیدا کی. ڈاکٹروں میں، علماء میں، وکیلوں میں، علماء میں، ججوں میں، علماء میں، جدید علوم کے ماہرین، سائنٹسٹ میں، علماء میں. حالانکہ سائنس، میڈیکل، دنیاوی ترقی کے سب کا اصل اور منبع اور سب سے صفا چبوترا ہے. مسلمانوں کو لڑا دیا. سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، 8 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے یا 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے، ایک مشت داڑھی رکھنی چاہیے یا کچی داڑھی رکھنی چاہیے، چہرہ عورت کا کھلا رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، آمین زور سے بولنا چاہیے، آمین آئی. لڑوا دیا، مرتے رہو. بعض جگہ تو ایسا ہوا کہ یہ کرونا وغیرہ اور بھاجپا کی حکومت آنے سے پہلے بنگال کے ایک علاقے میں دیوبندیوں کے، بریلیوں کے قبرستان کے اندر کسی دیوبندی کو دفن کر دیا گیا، مردہ اکھاڑا گیا. اس کو مسلمان نہیں سمجھا گیا، کہا کہ یہ غیر مذہب والا ہے دیوبندی، بریلیوں کے قبرستان میں کیسے دفن ہوا؟ جیسے کوئی سی مسلم لاش کو مکان کے اندر دفن کر دیا گیا ہو. دوریاں پیدا کی گئی، لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات.
فاتحہ کے نام پر، عرس کے نام پر، قوالی کے نام پر، چلے کے نام پر، چٹی کے نام مرو. اور قرآن و حدیث کے اندر جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں وہ لے کر ترقی پر ترقی، ترقی پر ترقی کرتے گئے. میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو بھی نفع والا علم جو انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بس ہے، ٹرک ہے، لاری ہے، ٹو ویلر ہے، فور ویلر ہے، ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے، کہیں نہ کہیں جا کر یہ قرآن سے ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر یہ حدیث سے ملتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اس کی تحقیق نہیں کی مسلمانوں نے. کتا آج کی پیداوار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتا تھا. حدیث میں آتا ہے اذا بلغ القلب فی اناء احدکم فلیغتسل 7 مرات. اگر کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ اس برتن کو دھونا چاہیے، اور 1 مرتبہ ساتھ میں مٹی کا استعمال ہونا چاہیے. کتا کاٹتا تھا، لوگ مر جایا کرتے تھے. یہ انجیکشن لیا، وہ دوائی لی، وہ اینٹی بایوٹک لیا، اور وہ زہر کو ختم کرنے کا کوئی اس کے اندر چیز لی. ناکام ناکام ناکام. مسلمانوں کو تو لڑا دیا تراویح پر، عید کے رویت ہلال پر، مساجد کی سب بندی پر، اور خود ترقی کرتے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا مٹی کے استعمال کو. 1 مرتبہ دھو کر دیکھا، چیک کیا لیاب کے اندر کتے کے جراثیم ہیں. 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ کیا لیکن بغیر مٹی کے کیا تب بھی جراثیم ہے، اور مٹی لگائی اور 6 مرتبہ کیا تب بھی جراثیم ہے. تو مٹی کا انالیسس کیا کیا چیز ہے جو کتے کے زہر کو مارنے والی ہے. تو اس مٹی کے اندر نوشادر نام کا ایک کیمیکل تھا. وہ کیمیکل کتے کے زہر کو ختم کرنے والا تھا. آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، اگر کہیں بھی کتے کاٹے کا انجیکشن دیا جاتا ہے، وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ جس کے اندر فرمایا کہ کتا اگر تمہارے منہ میں برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ اور 1 مرتبہ مٹی، اور نوشادر مٹی کے اندر دنیا کی ہر جگہ کی مٹی میں نوشادر ملا ہوا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ مٹی سے نوشادر کو الگ کر کر تم اپنے برتن کو صاف کیا کرو، لیکن امت کی سہولت کے لیے، قوم کی سہولت کے لیے مٹی آپ جو ہے سمندر کی تہ کے اندر چلے جائے، آپ صحرا میں چلے جائے، آپ جنگل کہاں نوشادر کھنال سے پھریں گے، کہاں مٹی کو استعمال کر لو اس کے اندر نوشادر ہو جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان علوم دنیا کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. ایک وقتی ضرورت ہے. جیسے انسان ٹوائلٹ بناتا ہے، مکان بناتا ہے، سائیکل بناتا ہے، ایک وقتی ضرورت ہے. ثواب تو کلام پاک کے پڑھنے پر ہے. ثواب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں ہے. اب جو لڑکی گجرات کی خودکشی جس نے کی، ڈبل ایم اے تھی، وہ ایجوکیٹڈ تھی، تعلیم یافتہ تھی بچی وہ، لیکن اس تعلیم کا سرا قرآن سے جا کر نہیں لگ رہا تھا. اگر اس کو ایمان مجمل بتایا گیا ہوتا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ مغفرت کرے، اس کے سامنے جو دین کی سمجھ تھی اس بنیاد پر وہ شاید ہیروئن بننے کے لیے یا ایک قوم کے نوجوانوں جو بھی ہو اس کا اور اللہ کا معاملہ، اللہ پل پل اس کی مغفرت فرمائے. لیکن حدیث کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں خودکشی کرنے کی. ڈگریاں ہیں لیکن ڈگریوں سے بدتر ہیں. خدا کا خوف ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سچائی ہوتی، صداقت ہوتی. نبی معمولی چیز نہیں ہے. اس مسجد کے اندر میں خطیب بن کر آیا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں. یہ میت امانت ہے، یہ کرسی امانت ہے. میں جلا نہیں سکتا، میں توڑ نہیں سکتا، میں اس کو لے کر گھر نہیں جا سکتا، میں ٹیوب لائٹ خراب نہیں کر سکتا. مسجد کی امانت ہے. ہم پیدا ہوئے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے ڈونیٹ جو کرتے ہیں، آنکھیں دینا، یہ کرنا، اسلام اس کی اجازت، تم اس کے مالک تو نہیں ہو. مجھے کسی نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں مولانا مسجد، میری گاڑی لے کر جائیے، واپس میں چھوڑ دیجئے، اب میں دان کر رہا ہوں تو لائٹ لے لے،
تو پیٹرول لے لے، تو ٹائر لے لے، تو فلاں چیز لے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی تعلیمات، قرآنی تعلیمات کا پہرا یمے پر لگایا ہوتا تو خدا کی قسم وہ ایک کام نہ کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حالت کے اندر خودکشی کرے گا، خودکشی کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، خودکشی کرنے کا انسان کو حق نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے کا حق نہیں ہے۔ ڈگریاں تو ہیں، ڈگریوں سے بدتر ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ آگ میں کود کر مر رہی ہے یا مر رہا ہے یا کٹ رہا ہے یا نلڈا کاٹ رہا ہے یا پھانسی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یہی قیامت تک وہ عمل اس کو دہراتے رہیں گے، اور جہنم میں ڈالیں گے، وہاں بھی پھانسی دیتی رہے گی، وہاں بھی ندی میں ڈوبتے رہے گی، نکلے گی پھر ڈالیں گے، نکلے گی پھر ڈالیں گے، کوئی پھانسی لے کر مرا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ کتنے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جتنا کفر سے، جتنا یہودیت سے، عیسائیت سے، نصرانیت سے تکلیف تھی، سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی آستین کے سام منافقوں سے پہنچی۔ ہر زمانے میں اسلام کو تکلیف ہوئی ہے، مسلمانوں نے تکلیف اٹھائی ہے۔ یہ میر جعفر، میر صادق، آستین، آج کے جو آستین ہے، 3 طلاق کے مسئلے کے اندر کون پٹیشن داخل کیا تھا؟ وہ مسلمان عورتیں تھی۔ 370 کے بارے میں کون کیا تھا؟ وہ زرخرید اور ضمیر فروش، ایمان فروش مسلمان تھے۔ ایسا منافقوں کا سردار جس نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، جن کا نکاح آسمانوں پر طے کیا، حضرت جبریل علیہ السلام تصویر لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ تہمت لگانے والے یہی خبیث منافقین تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانا چاہا، حضرت عمر الخطاب نے روکا، نہیں روکے، اگر میری نماز جنازہ سے اس کی مغفرت ہو رہی ہے تو ہو جائے، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی قدم بڑھائے تھا، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ لیکن خودکشی کرنے والے کے بارے میں کہا تم میں سے کوئی آدمی پڑھا لے، میں نہیں۔ منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سخت ترین عذاب ہے۔ اسلام کی تعلیمات بھی ہوتی، صحابیات کے احوال، قربانیوں کے احوال پیش کیے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، پیغمبروں کو کیا تکلیف دی گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کی بیوی، اس نے کہا کہ تجھے ابھی مہلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو چھوڑ دے، میرے اوپر ایمان لا، نہیں مانی، کپڑوں کو نکالا، جسم کو کاٹا بلیڈ سے، تلواروں سے، مرچ کو اس کے اندر ڈالا اور کہا کہ اب بھی موقع ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو چھوڑ کر مجھے رب مان سکتی ہے۔ ایک ایک سوراخ کے اندر جسم کا ڈال کر، مرچ ڈال کر اسے پوچھا جاتا تھا۔ حضرت آسیہ نے کہا نہیں نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف میری توجہ ہے، میں تجھے رب نہیں مانتی۔ تو اس کے بعد اس ظالم نے یہ کیا، 2 ہاتھ ایسے دیوار کے اوپر لگائے اور بڑی بڑی میخیں، سن سے نازک ہے، آپ کی عورت کو جھنگور دیکھ کر ڈر جاتی ہے، چپکلی دیکھ کر ڈر جاتی ہے، کرنٹ جائے تو ڈر جاتی ہے، کوئی انجانی آواز آئے تو ڈر جاتی ہے، وہی سن سے نازک عورت ہے، اس کی بڑی بڑی میخیں دیوار کے اندر لگائی جا رہی ہیں، پیر کے اوپر بڑی بڑی میخیں دیوار کے اندر لگائی جا رہی ہیں، اور اس کے چہرے کو محل کی طرف کیا جا رہا ہے، سونا ڈالا جا رہا ہے، چاندی کے زیورات اس کے جو ہیں اس کو اڈیلا جا رہا ہے۔ تو حضرت آسیہ کی زبان سے نکلتا ہے سورہ تحریم کی آخری آیتوں میں، اے اللہ جنت کے اندر مجھے مقام دے دے۔ یہ کیا مقام مجھے دکھا رہا ہے؟ خودکشی نہیں کی، بچھوؤں کو جسم پر چھوڑا گیا، کاٹ کر مرچ کا مسالہ ڈالا گیا، ہاتھوں پیروں کے اندر میخیں اور لوہے کی کیلوں کو ٹوکا گیا، اور اس سے سب سے بڑی چیز
عورت کی عزت اور آبرو ہوتی ہے۔ وزیروں کو پورے محل کے اندر بٹھا کر بیچ کے اندر ان کے کپڑوں کو اتارا گیا، اللہ اکبر، لیکن ان کے قدم ہلے نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کی کوئی ایم بی اے کی ڈگری نہیں تھی۔ ڈگریاں لینے والے حالات کا سامنا نہیں کرتے۔ اس کو ہیروئن بنا کر جہیز لینا کس نے بتایا تھا؟ جہیز کا دینا کس نے بتایا تھا؟ بلکہ آج کل جو رفائی شادیاں ہوتی ہیں، اجتماعی شادیاں جو لوگ کرنے والے ہیں، یہ جہیز کو بڑھاوا دینے والے ہیں۔ بیچارہ اگر یوں ہی وہ کر لیتا شادی تو سنت کے مطابق غربت کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے فریج دے کر، واشنگ مشین دے کر، الماری دے کر، سونے کی چین دے کر، مکان کے ساز و سامان دے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری یونین نے، ہماری تحریک نے، ہماری جماعت نے غریبوں کی شادیاں کی۔ غریبوں کی کیا شادیاں کی؟ سنت کا مذاق اڑایا تم نے۔ وہ فقیر رہتا، وہ غریب رہتا، ان چیزوں کو نہ کر کر نبی کی حدیث کے قریب رہتا، نبی کی سنتوں کے قریب رہتا۔ مسلمانوں کو الجھا دیا گیا، مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے، جس کی وجہ سے اب دو طبقے ہو گئے، ایک ماڈرن طبقہ ہو گیا، ایک علماء کا دامن تھامنے والا طبقہ ہو گیا۔ ماڈرن طبقہ اتنا دور ہوا، اتنا دور ہوا، میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی مسلمان بچے کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنایا جائے گا، اوباما کی جگہ رکھا جائے گا، بش کی جگہ رکھا جائے گا، ٹونی بلیئر کی جگہ رکھا جائے گا، مگر تجھ کو ایمان مجمل نہیں پڑھایا جائے گا، ایمان مفصل نہیں پڑھایا جائے گا، قرآن کی تعلیمات نہیں دی جائے گی، مسلمان کے نطفے سے اور نسل میں پیدا ہوا ہے، تو وہ بش کے پریزیڈنٹ کی کیوں اور صدارت کو امریکہ کی، یورپ کی، خدا کی قسم پیشاب کا خطرہ نہیں سمجھے گا۔ وہ کہے گا میرا ایمان مجھے سلامت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے گا، مجھے قرآن نہیں چھوڑنا ہے، نبی کی محبت نہیں چھوڑنا ہے، میں ٹھکرا سکتا ہوں، میں وائٹ ہاؤس پر پیشاب کر سکتا ہوں۔ وہ وائٹ ہاؤس، وہ صدارت، وہ کروڑ پتی بننا، وہ ارب پتی بننا، جس سے ایمان دور ہو، ہم لالچ بھیجتے ہیں ایسے پر۔ وہ فقیر ایک مسلمان ہوگا، وہ ان چیزوں کو ٹکرا دے گا، دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ جب تک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے بچوں کو کانوینٹ میں نہ پڑھائیں، اب دیکھیے نیا قانون آیا ہے ہندوستان کے اندر، جس دن بری خبر نہ آئے ٹی وی کے اندر، اخبار کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر، وہ سمجھو وہ دن مسلمانوں کے عید کا دن ہے۔ کبھی طلاق کا مسئلہ، کبھی 370 کا مسئلہ، کبھی مسلمان بچوں کے حسب و نسب کا مسئلہ، پاپولیشن کا مسئلہ، آبادی کا مسئلہ، اذانوں کو کم کرنے کا مسئلہ، سڑکوں پر نماز پڑھ، کسی بھی نہ آئے۔ یہ منحوس حکومت جو مسلمانوں کے اعمال بد کی وجہ سے، مسلمانوں کے خدا کی دوری کی وجہ سے، کرونا آنے کے بعد شادیوں میں کیا تبدیلی آئی، داڑھی مڈانے والوں میں کیا تبدیلی آئی، بے نمازیوں میں کیا تبدیلی آئی، فجر کی جماعت میں کیا تبدیلی آئی، خانقاہوں کی کون سی تعداد بڑھ گئی، مدارس کے طلباء کی کون سی تعداد بڑھ گئی، کتنے داڑھی مڈوں نے داڑھی رکھی ہے، کتنے حرام خوروں نے حلال کے راستے پر چلنے لگے، کتنے ماٹی کیٹ کے مکان لے کر ماں کو 30 پر 6 مرتبہ کپڑے اتار کر بلاತ್ಕಾರ کرنے والے، یہ سن کر کے ماٹی کیٹ کا گھر لینا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، انہوں نے اس کو کرائے کے اندر کنورٹ کر دیا۔ قصور خدا کی قسم نہ موزی کا ہے، نہ مودی کا ہے، نہ بھاجپا کا ہے، ہمارے اعمال بدلے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ ہر آئے دن بابری مسجد کا مسئلہ ہو، نان نقشے کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، شریعت کاری چھین لی ہندوستان کی آزادی کے بعد۔ مسلمانوں کو کہا شریعت گاڑی چلانا بھی ہے، شریعت کٹنگ کرنا بھی ہے، شریعت شادی کرنا بھی ہے، شریعت جو ہے گھر بسانا بھی ہے۔ مسلم پرسنل لا، فیملی مسائل کو دے دیا۔ کیا مسئلہ؟ طلاق کا مسئلہ، خلع کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، ہبہ کا، یہ 4 مسئلے دے دیے کہ تم ان میں آزاد ہو۔ بقیہ جتنے کروڑوں مسائل زندگی گزارنے کے لیے ہیں، حکومت کیسے کی جاتی ہے، یتیم خانہ کیسے قائم کیا جاتا ہے، بینک کیسے قائم کیا جاتا ہے، گاڑیوں کے احکامات کیا ہیں،
زمینوں کے سب ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر کتے کے سامنے ہڈی ڈال کر بسکٹ ڈال کر جسے خوش کرتے ہیں 1947 میں پر سن اللہ مسلمانوں کو دیکھ کر کلام پاک کے 30 پاروں میں 2-3 صفحے دے کر بقیہ سے ہٹا کر گویا انہوں نے مسلمانوں پر احسان کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طبقہ جو دنیا سے لگا وہ دین سے اتنا دور ہوا۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے مبلغ سے حضرت کے گھر میں رہنے کا ہمیں بھی خوش نصیبی کا موقع ملا، حضرت کے یہاں قیام کیا، حضرت کے دسترخوان میں کھانا پینا تھا۔ وہ صاحب ترتیب تھے، بالغ ہونے سے لے کر موجودہ وقت تک کوئی نماز آگے پیچھے 5 وقت کی نہیں ہو پائی تھی۔ وہ سفر میں پورا انتظام رکھتے تھے، کہاں جماعت ملے گی، کہاں پلیٹ فارم کے اندر جو ہے انجن بدلے گا، پانی دیا جائے گا، وقت ملے گا نماز کا، جماعت کا سارا شیڈول رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں علاقے میں میں مسجد میں گیا، نماز کے بعد نماز جنازہ تھی، کہا چلو اس کا بھی ثواب حاصل کر لے، تو چنانچہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد امام صاحب ایک لمبی دعا کے اندر لگ گئے۔ نماز جنازہ خود دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا، اس دعا پر اور کوئی دعا نہیں ہے، کرنا ہے اپنے طور پر کر لے، جیسے نماز کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے، شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کر باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ماڈرن لگ رہے ہیں، آفیشل لگ رہے ہیں، اور یہ صاحب لگ رہا تھا کہ کوئی غیر مسلم ہوں گے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ تو حضرت کے حلیے کو دیکھ کر حضرت السلام علیکم، اچھا آپ مسلمان ہیں، سلام بھی کر رہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نماز میں بھی نہیں تھے، نماز کے بعد جنازہ جو دلوں کو ضمیروں کو جھنجھوڑتا ہے اس نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں تھے، کیا بات ہے؟ کسی دشمن کا نماز جنازہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت ہم نے سنا ہے کہ جو آدمی نیا شو پہن کر آتا ہے، قیمتی چپل پہن کر آتا ہے، مسجد میں چوری ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھی جوتوں کی حفاظت میں آپ نے نماز جنازہ کو چھوڑ دیا اور فرض نماز کو چھوڑ دیا، تو چلو نماز کو بعد میں آپ قضا بھی کر لیں گے یا گھر میں بھی پڑھ لیں گے، جنازے کی تو قضا ہونے کی نہیں۔ لگتا ہے تمہارا 1 نمبر کا دشمن ہوگا، 1 نمبر کا مخالف ہوگا، تمہاری بیوی اور بچوں پر، لڑکیوں پر بری نظر ڈالا ہوگا، ماں کو گالیاں دیا ہوا ہوگا، اس لیے آپ کیوں نماز جنازہ چھوڑ رہے ہیں؟ ایک بھائی تو ہے گھر گزر کر پڑھ لیتے۔ وہ شخص کہنے لگا حضرت کچھ اور نہیں ہے، میرے ابا حضور کا جنازہ ہے۔ دینی تعلیم نہیں ہوگی، باپ کا مقام کیا، ماں کا مقام کیا، امام کا مقام کیا، مؤذن کا مقام کیا؟ جو باپ کو جوتوں سے کم قیمت پر سمجھے ایسی تعلیم پر لعنت ہے۔ گانجا کہاں فروخت ہوتا ہے، عشقیہ ماحول کہاں بنتا ہے، ٹیچرنی کو کون کس جگہ اسٹوڈنٹ اٹھا کر اخلاق کے بغیر، کردار کے بغیر اور جس تعلیم کے تانے بانے سپا چبوترے سے نہ ہو، وہاں زنا چلے گا، وہاں بدکاری چلے گی، وہاں نشہ چلے گا، وہاں ڈرگ چلے گا، وہاں قتل عام ہوگا، وہاں بے حیائی ہوگی۔ باپ برقعے میں لپیٹ کر، دستانے پہنا کر، پاؤں میں موزے ساتھ پہنا کر گیٹ تک لے کر جاتا ہے اس امید پر کہ میری بچی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گی۔ جانے کے بعد بیاگ میں برقع اور کسی غیر، ہندوستان کے اندر اکثر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جس کو وہ گھر واپسی کہتے ہیں، اسلام مسلمان دشمن۔ یہ پڑھے ہوئے ہوتے کہ دین کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ جانے ہوئے ہوتے حضرت بلال نے کتنی قربانیاں دی، یہ جانے ہوئے ہوتے حضرت زنیرہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ جانے ہوئے ہوتے حضرت آسیہ نے کیا قربانیاں دی، اگر یہ جانے ہوئے ہوتے حضرت آسیہ کا میک اپ کرنے والی، چوٹی ڈالنے والی جو خادمہ تھی، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اسلام کے لیے، دین کے لیے کتنی قربانیاں انبیاء علیہ السلام نے دی، تو آج ہندو کے ساتھ یہ بات، اس تعلیم کو قرآن سے کاٹ دیا گیا، اور یہ وہ تعلیم ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ یہ کہ چیز آج تحقیق کر کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہوائی جہاز کے اندر اوپر جو پینٹ مارا جاتا ہے، میکسیمم 90% پینٹ ان کا نام چھوڑ کر، کچھ پھول بوٹے کو چھوڑ کر وائٹ پینٹ مارا جاتا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارے لیے بہترین لباس سفید کپڑا ہے اور تمہارے اموات کے لیے بہترین کفن سفید ہے۔ کیوں؟ آپ نے حکم دے دیا، آپ کی سنت امت کے اندر رائج ہو گئی۔ اب ریسرچ کیا گیا، تحقیق کیا گیا، انسان کے اندر بشاشت پیدا کرتا ہے، شرافت پیدا کرتا ہے، اخلاق کردار پیدا کرتا ہے، اور جو الٹرا وائلٹ شعاعیں آتی ہیں دھوپ کے اندر، سفید رنگ اس کو اندر جانے نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی سے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بسترے پر یہ حدیث کوئی میں کلال ٹکر نہیں لے سکتا، اس کی زندگیاں ختم ہو کر اس کے پیشاب میں وہ ڈوب کر جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ داڑھی رکھنے کا حکم دیا، داڑھی منانے پر گلے کا کینسر آسانی سے آ جاتا ہے، داڑھی کے منانے پر قوت مردانگی 40 نسلوں تک آگے بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈھنگ سے بال رکھنے کا حکم دیا، پہلے سیدھا پائجامہ پہنو، بعد میں دوسرا پہنو، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ مردوں کو کاٹ ٹکنے سے اوپر رکھو، اس کے اندر بھی میڈیکل کے اثرات آتے ہیں۔ بسترے کو جھاڑنا 3 مرتبہ آپ نے حکم دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی بسترے پر سونے لگے کپڑے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ بیکٹیریا انسان جہاں سوتا ہے تو وہاں بسترے پر گر جاتے ہیں، بغیر جھاڑے کے اگر وہ سو جاتا ہے وہ بیکٹیریا اس کے جسم پر حملہ آور ہو کر کئی قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کو سنت قرار دیا، کہا کہ ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ غذا کے لیے، تو اس میں صحت بھی تھی اور اس میں انسان کی زندگی۔ اب یہ جو بڑے بڑے جم خانے بنے ہوئے ہیں، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی وزن چیز اٹھا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اصل یہ وجہ یہ ہے کہ اس انسان کو 100 کلو کھانا تھا، اس نے 1.5 کلو کھا لیا، تو اب اس کو برن کرنا ہے، جسم کے اندر فاضل مادہ آ جائے گا، کولیسٹرول آ جائے گا، چربی آ جائے گی، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا کہیں کو گلانا کہیں کو۔ جم خانے سے مدینہ طیبہ میں ایک حکیم آئے، مدینہ طیبہ کے اندر 1 ہفتہ رہے، 1 مہینہ رہے، 3 مہینہ رہے، کوئی پیشنٹ حکیم صاحب کے پاس گیا نہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگ بڑے سخت متعصب آدمی ہو، تمہارے پیغمبر کے پاس علاج کراتے ہو اور تمہارے مسلم ہاسپٹل اور نرسنگ ہوم میں علاج کراتے ہو، ہمارے پاس کوئی علاج کرانے آیا ہی نہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام اور دیگر لوگوں نے کہا اصل میں کوئی بیماری آتی ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، پانی پینے کا طریقہ بتایا، وہ 3 سانس میں پانی پینے کا کیوں حکم دیا، وہ بیٹھ کر پانی پینے کا کیوں حکم دیا، وہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیل اللہ کا کیوں حکم دیا، اور رات کے اندر جلدی سو جانے کا کیوں حکم دیا، فجر کے بعد جگنے کا کیوں حکم دیا، فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک جو ماحول رہتا ہے وہ جنت کا ماحول رہتا ہے۔ جو کمینہ، جو ملعون فجر چھوڑ کر ناپاکی کی جنابت کی حالت میں سورج کے چڑھنے تک سوتا ہے، ہزاروں بیماریاں اس کو لپیٹ لیتی ہے۔ آج اس رات کو بتوں کے پجاری سمجھ چکے ہیں، کافر سمجھ چکے ہیں۔ جاؤ لال باغ کو جاؤ، تبن پارک کو جاؤ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کاروں میں، گاڑیوں میں آتے ہیں اور وہاں پارک کرتے ہیں، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تہجد کو اٹھو، فجر کی نماز پڑھو اور اشراق تک اللہ کا ذکر کرو، حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ جنتی ہوائیں جو چل رہی ہیں اس کو تم لوگے تو اس کے اندر تمہاری صحت بنا کرے گی۔ شیر جنت کا، جنگل کا راجا سمجھا جاتا ہے۔ کھاتا کتنا ہے؟ ہفتے میں 1 مرتبہ صرف کھاتا ہے۔ 750 کلو گرام کا مگرمچھ 600 گرام کی غذا کھاتا ہے اور 3 دن میں 5 دن میں 1 مرتبہ کھاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ابھی سے ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، نوالے بنا کر چندا ماما کو دیکھو، سورج ماما کو دیکھو، اور شروع سے پیٹو بنانے کی فکر کی جاتی ہے، کبھی چپس دلا دی، کبھی یہ دلا دیا، کبھی وہ دلا دیا۔ تو حکیم صاحب کو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے 3 حصے بنا دیے ہیں، وہ حصے ہم نے کیے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک حکیم کا ایک مسلمان عالم سے سابقہ پڑھا کہ حکمت کے بارے میں، میڈیکل کے بارے میں تمہارا قرآن کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو، چبا چبا کر کھاؤ، 3 انگلیوں سے نوالا لو۔
ہر چیز کے بارے میں صحیح کہنے سے قرآن حدیث کا مقام نہیں بڑھا، صحیح وہاں تک نہیں پہنچی ابھی۔ 1400 سال پہلے جہاں قرآن پہنچ چکا تھا، 1400 سال پہلے جہاں حدیث پہنچ چکی تھی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھنے کے 3 طریقے بتائے، کان تک ہے اور پھر گلے تک ہے، پھر گردن تک ہے، لما وفرا جما جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ مولانا طارق محمود چغتائی انہوں نے کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور میڈیکل سائنس۔ ایک ایک چیز کے اندر آپ نے رنگ بتایا، آپ نے کھانے، اگر کوئی ڈائٹنگ کرنا چاہتا ہے پیر جمعرات کے روزے رکھ لے، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی ڈائٹنگ نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکات مالیہ نے فرمایا، ایک صاحب مجھے ایکسرسائز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم مسلمان بہت کم ایکسرسائز کرتے ہو۔ حضرت نے کہا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کہا نماز پڑھتے ہو لیکن سر کو نیچا کر کر، ٹانگ اوپر کر کر دیوار کو جو لگانے سے دماغ کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور دماغ کے اندر فریش خون دوڑنے لگتا ہے اور تازگی پیدا ہوتی ہے، وہ ایکسرسائز تمہارے اندر نہیں ہے۔ حضرت نے میڈیکل سائنس سے بتایا کہ جب انسان دماغ کو ریفریش کرنے کے لیے دیوار پر چپکتا ہے، سر نیچے کرتا ہے، پیر اوپر کرتا ہے، جو فلوڈنگ ہے، خون کی دوران ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، جس سے انسان کو دورہ پڑ سکتا ہے اور انسان کومے میں جا سکتا ہے۔ لیکن حالت سجدہ میں کتنا خون کتنی مقدار کے اندر جانا، ایسی ایکسرسائز دنیا میں نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ ہمیں ایکسرسائز کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے، سنت کے مطابق اتنے چوڑے چوڑے پیر کر لیے، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، تو اس سے کام نہیں ہوگا۔ 4 انگل کا فاصلہ رکھ کر آپ پڑھ کر دیکھیے کتنی شفا ملتی ہے نماز کے اندر، اور کتنا سکون ملتا ہے اور کتنی راحت ملتی ہے۔ ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے پانی پیو تو اس کے اندر سانس مت چھوڑو۔ آپ صحیح جھک مار کر کہہ رہی ہے، انسان سانس چھوڑتا ہے تو بیکٹیریا آتا ہے اور جراثیم اس کے اندر آتے ہیں۔ سونے کے 4 طریقے ہیں، چت سے سونا، الٹا سونا اور دامی کروٹ سونا، سیدھی کروٹ سونا۔ وہ سنت جو سیدھی کروٹ سونے میں ہے، دل کی حالت کیا ہوتی ہے، معدے کی حالت کیا ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ اطباء سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا اور کہا کہ ان 4 طریقوں میں 3 طریقے انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ جو ہے وہ اس کے اندر فائدہ ہے۔ ایک تو چھینک آتی، اچھی انسان کہتا ہے، اور ایک جمائی آتی، ایسے منہ کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینک آئے تو الحمدللہ کہو اور جمائی آئے تو استغفراللہ پڑھو، روکنے کی کوشش کرو۔ دونوں عمل انسان کے اپنی مرضی سے نہیں ہوتے، اپنے آپ ہو جاتے۔ چھینک کوئی بٹن نہیں ہوتا کہ دبانے سے چھینکنے لگے اور جمائی آنے لگے۔ بالخصوص نماز کے اندر جمائی کو منع کیا گیا۔ اس کے اندر جب تحقیق میں گئے پتا چلا یہ چھین کی وجہ سے ریچارج ہو جاتا ہے پورا انسان کا باڈی اور پورے انسان کا جسم، ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے جواب میں مسلمان کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، اس کے لیے کتنے لیٹر ٹانک پینا پڑتا تھا، دوائی کھانی پڑتی تھی، اور جمائی کی وجہ سے انسان کے اندر سستی، کاہلا کی، مردہ پن پیدا ہوتا ہے، تو اسے روکنے کا حکم۔ ایک ایک چیز، استنجا کرنے کا طریقہ، ڈھیلا لینے کا طریقہ، پانی لینے کا طریقہ، بیوی کے پاس جانے کا طریقہ، وہ بڑے بدوقت ہیں کہ اسلامی تعلیمات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو رکھیں اور یورپ سے بیچ مانگے۔ آج کا فقیر چٹا بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ شادی کی اینیورسری بنائے، بچوں کا برتھ ڈے بنائے، سنتوں سے دور ہوئے، انگریزوں کا پیشاب پینے لگے، یہود و نصارہ کا پاخانہ کھانے لگے۔ جو نبی کے ماننے والا ہو، نبی کا عاشق ہو اور امریکی کتوں سے سیکھ لے، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ آج جو مسجد کا امام ہوتا ہے، مؤذن ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، قوم کی نماز کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ آج اس کی حالت یہ ہے کہ مسجد کو فانوس سے سجایا جائے گا، ایران سے قالین منگائی جائے گی، اے سی لگایا جائے گا۔ امام کو معاشی اعتبار سے اگر کمزور کیا جائے، اسی بازار سے وہ ٹماٹر لیتا ہے، سبزی لیتا ہے، گوشت لیتا ہے، جس سے آپ لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں۔ جب حالات ٹائٹ ہونے لگتے ہیں تو پھر اس کے قدم خدا نہ کرے حرام کی طرف اٹھنے لگے، تعویذ کی طرف، پلیتوں کی طرف، یا کوئی دھوکہ دینے کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا، 40 دن کی بعد اللہ ضائع فرما دیں گے۔
ایمان کو پیٹ بھر کر تنخواہ دینا، خوش رکھنا، حلال روزی کے اندر فراخی پیدا کرنا، یہ ہماری نمازوں کی ضمانت ہے، ہمارے دین کی ضمانت ہے، ہمارے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کی ضمانت ہے۔ لیکن دماغ خراب ہو گیا ہے کہ آج جو ہے مسجد کے در و دیوار پر، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں استنجا خانے کے اندر قیمتی ٹائلس اور ماربل لگایا جاتا ہے، لیکن ساتھ اماموں کی کیا حالت ہے، مؤذنوں کی کیا حالت ہے، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ میں نے بتایا تھا کسانوں کا جو احتجاج چل رہا ہے اور شاہین باغ کا جو احتجاج ہو کر چلا گیا، اس سے یہ پیغام ہے کہ ہم کسی کی سننے والے نہیں، ہم کسی کی دیکھنے والے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب دینے کے لیے جو مردہ آتا ہے وہ اندھا بھی ہوتا ہے، وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے چھوڑنے پر وہ طلوع آفتاب تک مارتا رہے گا، وہ ظہر کی نماز کے چھوڑنے پر عصر تک مارتا رہے گا، عصر کی نماز کے چھوڑنے پر مغرب تک مارتا رہے گا، مغرب کی نماز چھوڑنے پر عشاء تک مارتا رہے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرا بنایا، اندھا بنایا؟ یہ چیختا رہے، یہ چلاتا رہے، یہ منت کرتا رہے، یہ سماجت کرتا رہے، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، معاف کر دو، میں توبہ کر۔ وہ سننے والا کب ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے جمعہ سے جمعہ کے درمیان نماز نہیں پڑھی، نہ تمہارا باپ آ کر قبر میں تمہیں بچا سکتا ہے، نہ تمہاری نسلیں آ کر تمہیں قبر میں بچا سکتی ہے، نہ تمہارا سیٹ آ کر تمہیں قبر میں بچا سکتا ہے۔ اپنی آخرت بناؤ۔ اور بعض علماء نے کہا نماز کو بار بار جان بوجھ کر چھوڑنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نکاح کے ٹوٹنے کی وجہ سے بچے حرام کے پلے پیدا ہوتے ہیں۔ اتنے شریف، اتنے ذلیل اور اتنے کمینے کہ بڑے بڑے عامل لوگ اور پجاری لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ صاحب شیطان کو بس میں کر سکتے ہیں، تمہارے بچے کو بس میں نہیں کر سکتے۔ مسلمان کی نشانی، اسلام کی علامت، ایمان کی علامت معمولی درجے کی نماز ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کرام نے جنگ کے میدانوں میں دی، نہ حکومت میں پیسہ ڈالنا پڑتا ہے۔ آپ کی سسرال اور آپ کی ننیال ددیال آپ کا اتنا استقبال نہیں کرتی۔ سردیوں میں گرم پانی اور گرمیوں کے اندر کولر کا پانی، پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، چندے پر کوئی جبر نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کفر پسند ہے، اسلام پسند ہے۔ اس طریقے سے جو آئندہ حالات آئیں گے، ابھی ایجوکیشن کا سسٹم بدلا جا رہا ہے۔ تیسری کلاس، 5ویں کلاس اور 8ویں کلاس میں گیتا پڑھایا جائے گا، رامائن اور مہابھارت کو پڑھایا جائے گا۔ اس کی شروعات ایجوکیشن کے ذریعے سے ذہنوں کو بدلنے کی، جب رامائن سیریل آیا تھا اور مہابھارت سیریل آیا تھا، مسلمانوں کے گھروں میں عورتیں اور بچے اپنے تمام کام کاج کو آگے پیچھے کر کر رامائن کی طرف متوجہ ہوئے اور مہابھارت کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہی انہوں نے اس فاؤنڈیشن کا پہلا پتھر رکھ دیا تھا کہ ہندوستان کے اندر ہندوتوا اور ہندو راشٹر بنانا ہے۔ اب ایجوکیشن سسٹم کے اندر اس چیز کو لایا گیا۔ لائے بغیر بھی مسلمان کون سا نمازی تھا، کون سا نبی کے چہرے کو فالو کرنے والا تھا، کون سا نبی کے طریقے کو فالو کرنے والا تھا، اب وہ برتھ ڈے منا رہا ہے، وہ شادیوں کے اندر حرام زادگی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ کم ہے، اس سے زیادہ میں حرام زادہ ہوں، وہ اگر میں کم ہے میرے سے زیادہ کوئی اور حرام زادگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ سسٹم آ جائے گا اور پھر اس کے بعد طہارت سے دور رکھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت دی جائے گی۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، کون سی جمعہ آخر جمعہ ہے، کون سی مسجد کی باجماعت نماز آخری نماز ہے، کہا نہیں جا سکتا۔ سکرات ہندوستان کے مسلمانوں کی شروع ہو چکی ہے اور موت کے دامن میں پہنچ چکے ہیں۔ دیا چراغ ٹمٹمانا شروع ہو گیا ہے، اس کی مدھم روشنی کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہی ہے۔ کب ہندو راشٹر بنے، کب اذانوں پر پابندی لگے، خدا نہ کرے کب یہ ماحول ہو کہ ایک ڈرانے والا ڈرا رہا ہے، ایک بشارت دینے والا بشارت دے رہا ہے، کب یہ ماحول ختم ہو۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھے، ہر جمعہ کو آخری جمعہ سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی نحوست کم سے کم ہماری زندگی میں وہ مناظر نہ لانا کہ ہم غیر اللہ کی پوجا کریں۔ اسلام کی حرمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہماری زندگیوں سے نکل جائے، یہ دعا کرے۔ یہ کریں گے کب؟ جب اسلام سے محبت ہوگی۔ یہ کریں اسی لیے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیٹرول کے دام 2 روپے بڑھ گئے،
शिवाजी नगर की चौक में कुछ लोग तख्तियां लेकर निकल गए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो वहीं पर 1 रुपया घटाने का ऐलान वजीर खजाना की तरफ से, वजीर पेट्रोलियम की तरफ से आ जाता कि 2 रुपये बढ़ा, 1 रुपया घटा दिया गया। अब हजारों की तादाद के अंदर किसान जमा हुए हैं, शाहीन तहरीक में जुड़े हुए हैं। वो अजाब देने वाले कब्र के अंदर जो फरिश्ते हैं, जो गूंगे होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, इनको अल्लाह ने बहरा कर दिया है। हमारी फरमाइश इन तक जा रही, तुम जो करना करो, हम जो है अपने फार्मूलों पर अमल करेंगे। हम इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ महाज तैयार करेंगे। ये दोनों तहरीकें हमारे सामने हैं। इससे पहले कोई मामला होता, मस्जिद के करीब एक सड़क आ जाती, डर था कि मस्जिद के सहन की दीवार को टच कर डालेंगे। बंगाल के अंदर एक मस्जिद में ये 4 लेन जा रही थी, मुसलमान आ गए मैदान के अंदर तो उन्होंने उसके रुख को मोड़ लिया, रुखे मुड़ा करते थे। अब जो है मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, अब इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है। इतनी बड़ी शाही तहरीक, इतना बड़ा किसानों का एहतजाज, कान पर जू तक नहीं रहेगी। कल खुदा ना करे एक्सेसिबल कोड आ जाए, तलाक का मसला आ जाए, अदान पर पाबंदी आ जाए, तुम लाखों मुसलमान मिलकर एहतजाज करो तो वो कहेंगे हमने किसानों की तहरीक को सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, और शाहीन तहरीक को तुम करने वाले, हम उसके अंदर एक कदम पीछे नहीं उठे, अब कौन सी बकवास कर रहे हो, जाओ मरो। इसलिए मुसलमान को मोहतात रखना चाहिए। मैंने बताया था वो लड़की ने जो काम किया, इस्लाम की तालीमात से वो आशना नहीं थी। हजरात साहबा किराम, हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के औलिया, कैसी कैसी हालतें आई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर क्या हालात आए, हजरत बिलाल हबशी पर, हजरत उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों जाहिलियत में साहबा किराम को क्या हालत आए। लेकिन खुदकशी किसी ने नहीं की। खुदकशी करना हराम है और ये गैरों का तरीका है और अल्लाह ताला के बड़े अजाब के अंदर लोग मुब्तला होंगे। मैंने बताया था खबर के अंदर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और बैक वक्त लाखों जगह मुर्दों को दफन किया जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेंगलोर में रहेंगे या चेन्नई में रहेंगे या मैसूर में रहेंगे, हर जगह हाजिर और नाजिर एक जिस्म तो हो नहीं सकता। असल बात यह है कि उस कब्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक के दरमियान में जो मिट्टी है, दरमियान में जो फासिले हैं, उन फासिलों को अल्लाह पटा देंगे। कब्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के दरमियान अल्लाह तबारक तआला एक रोशनी पैदा कर देंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय किसी के कब्र में जाने से अपने रोजे मुतहरा में रहेंगे, लेकिन फलस्तीन में दफन होने वाला, कर्नाटक में दफन होने वाला, आंध्रा में दफन होने वाला, तमिलनाडु में दफन होने वाला, उसकी कब्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के दरमियान जो फासिले हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा, चांद को देखा, सूरज को देखा। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी। हाज़ा आता है करीब के लिए, लेकिन सितारे चांद तो दूर है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा रब है। असल में सितारों और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो डिस्टेंस था वो शॉर्ट हो गया, तो वो चीज जो दूर थी उसके लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो उस मय्यत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के दरमियान जो फासला था वो पाट दिया गया, तो अब वो दूरी नहीं रही। तो इसलिए कहा जा रहा है मा तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कह सकते हो। जो लोग दाढ़ी मुंडे हैं, जो लोग कचकशी दाढ़ी रखने वाले हैं, जिनका जिस्म हराम से पला हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में दाढ़ी मुंडों को चारा नहीं डाला, दाढ़ी मुंडों को नफरत की निगाह से देखा। कचकशी दाढ़ी कोई माना नहीं रखती, कोई मतलब नहीं रखती। नबी के चेहरे से मोहब्बत है, नबी का चेहरा अपनाओ, नबी के किरदार अखलाक कैरेक्टर से मोहब्बत है, जिस्म से हराम का खून फिल्टर करो, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होगी। वरना कब्र का मामला, कब्र की दहशत, कब्र रोजाना 70 मरतबा हम सुने ना सुने ये कहती है, ऐ मुसलमान, ऐ आदिल भाई, ऐ शकील भाई, ऐ फुला साहब, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। आंखों की पुतली की पानी खत्म हो जाएगा, पेट का बोझ खत्म हो जाएगा, जुबान को दीमक चाट लेगी, ये बंगले रहते रह जाएंगे, ये दुल्हन के कपड़े रह जाएंगे, ये तिजोरी अपनी जगह रह जाएगी। हर दिन कोई ना कोई मर रहा है, मरना उसके लिए कोई जरूरी नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तमाम जब मर जाएंगे,
ملک الموت باقی رہیں گے. ملک الموت اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ بھی تشریف لے جائیے, آپ بھی مر جائیے. وہ تھر تھر کانپنے لگیں گے. جنہوں نے پیغمبروں کی روح نکالی تھی, انبیاء کی روح نکالی تھی, صحابہ کی روح نکالی تھی, اولیاء کی روح نکالی تھی, ابدال کی روح نکالی تھی, غوثوں کی روح نکالی تھی, بادشاہوں کی روح نکالی تھی, امیروں کی روح نکالی تھی, غریبوں کی روح نکالی تھی. آج وہ ملک الموت موت کے منظر کے سامنے تھر تھر کانپ رہا ہے, جو موت کا نکالنے والا فرشتہ ہے. تو تیری حالت کیا ہوگی, میری حالت کیا ہوگی جب موت کا پروانہ سامنے ہوگا, موت کا فرشتہ سامنے ہوگا. سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. پیر کے تلووں سے روح نکلنا شروع ہوگی, پیر کو چمٹ جائیں گے اور پیر کو رگڑ کھانے لگیں گے. ایک ایک خون کے قطرے سے, رگ کے ایک ایک ریشے سے اور جسم کے ایک ایک ٹکڑے سے, گوشت کے ایک ایک درے سے, ہڈی کے حصے سے جب روح نکلے گی تب پتا چلے گا کہ پیغمبر نے کیا کہا, علماء نے کیا کہا. وہ فرشتہ جو ملک الموت ہے جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ ڈرنے لگتا ہے, وہ کانپنے لگتا ہے. داڑھی مڈے تیری کیا حیثیت, سود کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے, تیرا کیا مقام, کیا درجہ, یہ بلڈنگیں چھوٹ جائیں گی. مجھے تعجب ہوتا ہے کوئی بلڈنگ پر مالے بنا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی موت کے لیے, اس کی زیارت کے لیے, اس کے چہلم کے لیے یہ بلڈنگ بھر جائے گی, بلڈنگ رہ جائے گی, فلائی اوور رہ جائے گا, بنگلہ رہ جائے گا. اور وہ بھیک کا جنازہ جو چندے لے کر بنایا گیا تھا مسجد سے, اس بھیک کے جنازے میں بڑی بڑی امپورٹڈ گاڑیوں کے درمیان سے جنازہ نکل جائے گا, کفن میں لپٹا ہوا نکل جائے گا, بڑے قیمتی جوڑے, شادی کے جوڑے رہ جائیں گے. موت کو آنکھ سے دیکھ کر, ملک الموت کے منظر کو دیکھ کر جو نہ سدھرے وہ انسان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا, کوئی حیوان یا کوئی جانور ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بہت جلد بدلنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلی جمعہ اسی مسجد کے اندر 1:15 بجے تشریف لائیے. کارخانوں کو جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے. بڑا بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 900 عورتیں تھیں جو ان کے حرم میں تھی. بیویاں کتنی تھی, بانیاں کتنی تھی, وہ تفسیر کی کتابوں میں الگ الگ اس کی وضاحت ہے. ایک انسان کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت کہ 900 حلال جو ہے بیویوں کا استعمال کرے. تو ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ کوئی نسخہ بتا کہ ان کے اوپر میں شیر بنوں اور طاقت آئے اور قوت آئے. اللہ نے کیا وہ نسخہ بتایا کہ 900 بیویاں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ناکافی ہوئی. آپ کسی حکیم کے پاس اور کسی سیکس اسپیشلٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ دینی کتابیں قرآن و حدیث کے نچوڑ ہے کہ 900 بیویوں کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا. اس سوال کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. اس مسجد کا کورٹ کا چہری کا کام موجودہ حالات کے اندر چل رہا ہے. بڑے سرپے آتے ہیں اور دیگر جو ہے ترقی کے کام چل رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ انسان کی بلاؤں کو, مصیبتوں کو روکتا ہے. اسی طریقے سے ایک مدرسے کی امانت ہے, اس کے تعمیر و ترقی کے لیے عرق گلاب ہے, حلال صابن وغیرہ ہے, اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب داماد برکاتہم العالیہ, میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی قطب والی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ غیر مسلموں کو کتنا انہوں نے مسلمان بنایا. بابری مسجد کے شہید کرنے والے کو, اس کو انہوں نے مسلمان بنایا. اور صحیح معنوں کے اندر جو دعوت و تبلیغ ہے اس کی اہمیت کو سمجھے ہوئے ہیں. عیدگاہ مسجد بلال بنرگٹا مین روڈ کے اندر 3 روزہ دعوتی کورس ہے. 12, 13, 14 مارچ برس جمعہ ہفتہ اتوار. آپ یا آپ کے بچوں کو وہاں شریک کرائیں تو تب پتہ چلے گا کہ غیر مسلموں میں دعوت کیسے دی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. الحمد للہ.